قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، ہونٹوں پہ درودوں کے نغمے میلاد منانے نکلے ہیں۔ یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، یرموک و یمامہ کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر فرزانے کا، دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر فرزانے کا، طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجانے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، ایسی فاسق و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی۔ سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی۔ گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، لوگ کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم مقتدر علماء کرام، خصوصاً پیر طریقت صاحبزادہ والے شان صاحبزادہ خالد محمود صاحب باچا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر میرے سنی غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جی میں آج ماشاءاللہ اسی بیٹھے ہیں مولا کریم اساں اسی طرح آپس کے اندر محبت اور پیار نال بینا نصیب فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی علیہ سنت آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور فروعی مسائل یا ان معاملات کے اندر اختلاف رائے ہو ہونا ہے، رائے نے اندر اختلاف ہونا رہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساڑھے سینے ہوا عقیدوں نے متعلق قدور تک کو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ بڑی خوشی نکالے کہ بلا صاحبزادہ صاحب تشریف لائے نے، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نے والد صاحب نا سایہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بھی صحت و عافیت والی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ محتشم صاحب میرے حضرات تو سانے سامنے میں قرآن مجید نے آیت کریمہ پیش کی تھی، اسی حوالے نال میں تھوڑی دیر توڑے نال انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ سن کے عمل پیرا ہونی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ماہ رمضان مبارک نہ بالکل اختتام ہے، اور اس ماہ مبارک نیا برکتاں رحمتاں اسنا رحمت ہونا، مغفرت ہونا، اور جہنم نی اگ تو آزادی نہ سامان ہونا، اسی علماء کرام کو سماعت فرمانے رہنے ہو۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنا وعدہ مبارک ہے، اپنی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے نال وعدہ فرمایا ہے، من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، تحقیق اہل سنت زندہ باد۔ محتشم سامعین حضرات، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس بندے نے بھی ایمان کی حالت اور رب کو ثواب نہ طالب ہو کے رمضان المبارک نے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سابقہ سارے گناہ معاف فرما چھوڑے۔ اور جیڑا بندہ رمضان المبارک نی راتاں نہ قیام کرے اور قرآن مجید نی سماعت کرے، اور جیڑا بندہ لیلۃ القدر نی رات کی کرے قیام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ اپنے محبوب نے زبانی اسی اس نے صاحب کا سارے گناہ معاف فرما چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ عزت محدثین نہ تب سر موجود ہے، بعض فرمانے سے غیر مرادن، لیکن ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے یرجا عفو الکبائر، اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہ کا عام مہینے بھی معاف فرمانا رہنا ہے۔
اس پروردگار نے بارگاہ جو کبھی امید ہے کہ وہ پروردگار اس امت نے اس ماہ مبارک نے برکت نال صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما چھوڑا. سبحان اللہ. میرے براؤ تساں پتہ ہے شب قدر آخری طاق اشرینیاں طاق راتاں نے آخری اشرینیاں طاق راتاں نے وچوں ایک رات ہے. اج بھی الحمدللہ طاق رات ہے. بے شک. 29ویں رات یہ طاق رات ہے. نہیں پتا گزر گئی یا اج نہیں رات ہے. اللہ و تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بڑیاں برکتاں اور رحمتاں مہربانی فرمانے نے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے حضرت سیدنا انس بن مالک حدیث پاک میں راوی فرمانے لذا کان لیلۃ القدر جاء نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ. فرما جو شب قدر آنی نا شب قدر تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرشتے جبریل امین زمین تے نازل ہونے فرشتے یعنی بہت بڑی جماعت کے انگے سبحان اللہ کی کرنے فرمایا یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ. ہر او بندہ جڑا بیٹھوں یا کھلوتوں کسی بھی حال نے وچ رب نہ ذکر پہ کرنا ہوئے وہ فرشتے اس کو لگنے سلام بھی پیش کرنے اور اس واسطے دعا کرنے یا اللہ اصل فرشتے دعا کرنے ہیں کہ اس بندے نے مغفرت و بخشی فرما دے. سبحان اللہ. اور فرما وَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ جدو مسلمانہ نے عید نہ تیڑا ہونا ہے عید الفطر نہ تیڑا ہونا ہے باہا بہم ملائکتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ انہا روزے دارانی وجہ نال راتہ نہ قیام کرنے والے نی وجہ نال اللہ تعالیٰ فرشتے نے سامنے انہا روزے داران ہوتے فخر فرمانا. سبحان اللہ. اور پھر انہا کو پوچھنا جنہا کیا بھئی انہا پیدا نہ کرو یہ خون ریزیں کرسن فساد کرسن. اللہ تبارک و تعالیٰ انہا کو پوچھنا یا ملائکتی ما جزاؤ اجیر وفا عملہ. انہا اے میرے فرشتیوں ماں دسو اس مزدور نے کی جزا ہونی چاہیے کہ جس مزدور جیڑا کام سونپا گیا ہے نا آج وہ پورا کر کے آ گیا. سبحان اللہ. ایک باری گج بجی کا کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتے عرض کرنے ربنا جزاؤہو ان یوفا اجرو. اے پروردگار اے ساڑھے پروردگار اسانی یہ عرض ہے کہ اس سے تو اپنی شان نے مطابق کامل اجر و ثواب عطا فرما. سبحان اللہ. اس تو بعد حدیث پاک میں الفاظ اللہ تبارک و تعالی فرمانا وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی. سبحان اللہ. اسنا ایمان ہے ساڑھا پروردگار قسم ارشاد نہ بھی فرماوے اور آپ گل فرماوے کہ آپ رب نہ فرمان پر حق ہے کہ نہیں. بے شک. قسم نہ بھی ارشاد فرماوے رب بھی سچا ہے اس نہ کلام بھی سچا ہے اللہ نے محبوب بھی سجن انہوں نے کلام بھی سچا ہے. اس نے باوجود حدیث پاک کے اندر 5 قسم ارشاد فرمائے. کتنی وعزتی وجلالی ماں پہ عزت نہیں قسم بزرگی نہیں قسم بلند مرتبہ اور مقام نہیں قسم کی 5 قسم ارشاد فرمایا اجیبن ہوں. اے فرشتیوں گواہ رہو تو ساکھا نا مزدورہ پوری مزدوری ملنی چاہیے گواہ رہو آج جیڑا بندہ میرے کو جو بھی دعا مانگسی میں ضرور قبول فرما. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. حق جاریہ. نعرہ حیدری. یا علی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رب کی طرف اعلان ہونا ہے اے میرے بندیوں ارجعو قد غفرت لکم. سبحان اللہ. یہ رمضان کی جزا ہے خاص کر اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں اعلان ہونا ہے. فرمایا اے میرے بندیوں لوٹو اس حال ہی لوٹو کہ توڑی میں مغفرت فرما چھوڑی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. سب نبیت فقدلو. توجہ ہے ایک باری گاج بھائی کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرمانا اس کی طرف اعلان ہونا ہے کہ میرے بندیو ارجعو قد غفرت لکم. تسی جاؤ واپس کرا جاؤ اس حال جاؤ کہ میں توڑی مغفرت فرما چھوڑی. ایک گل اور فرما وبدلت سیئاتکم حسنات. جتنے تساں نے گناہ آئے نا وہ گناہ معاف فرما چھوڑیں اور جتنے گناہ آئے اتنی نیکیاں بھی عطا فرما چھوڑیں. آپ نے فرمایا فیرجعون مغفورا لہم. بندے عید کی نماز پڑھ کے کرما اس حال چ لوٹنے نے کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے مغفرت و بخشش فرما چھوڑا. سبحان اللہ. میرے پیارو چونکہ ماہ مبارک گزرا عید بشارت سنائی تو سامنے موضوع میرا ہے نہیں اس پر سنایا تھا کہ
اسا نے جڑا رمضان مبارک گزارا ہے، جس بندے جی بھی گزارا ہے کدی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما کے اپنی بارگاہ کے اندر ساڑے روزے ساڑی عبادات قبول منظور فرمائے، اور اگے اس تو بعد جڑا اللہ عمل ہے نا اس وچ اساں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہاں کو بچنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کیونکہ روزے نا مقصد قرآن مجید کے اندر جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمانا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تساں دے روزے فرض کیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تساں تو پہلے امت دے بھی روزے فرض ہے۔ اور فرض کیوں کیتے گئے نے، مقصد کی بیان کیتا گیا لعلکم تتقون، سبحان اللہ۔ تاکہ تساں تقوی نصیب ہو جائے، تسی متقی بن جو، تسی پرہیزگار بن جو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف اور ڈر تھوڑے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ مقصد کی بیان فرمایا، تقوی سارے گاج باج کے بولو کی بیان فرمایا، تقوی تقوی بیان فرمایا، تقوی نصیب ہو جائے، تقوی نصیب ہو گیا تو فرمایا کہ روزانہ مقصد حال ہے، اور مقصد ہے یہ کہ روزہ رکھے بندہ عبادات کرے، اس پورا ماہ مبارک گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ وچوں بندے کی نصیب ہو جائے۔ تقوی ہن توڑے سامنے جڑی گل میں بیان کرنی بھی تقوی کیویں نصیب ہونا، تقوی ہے کی شے، تقوی کس حال ہے، تقوی کیویں حاصل ہونا ہے، اور جس طرح تقوی حاصل ہو ونجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی انعام و اکرام عطا فرمانا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جتنا وقت ہویا اس وقت نے اندر میں تساں سامنے یہ چیزاں پیش کرساں۔ اس نے بارے دو آراء دو نظریے نے، ایک محدثین اور مفسرین نظریہ کہ بھئی تقوی کدوں نصیب ہونا ہے، تقوی کس شیء میں کدوں نصیب ہونا ہے۔ دوسرا موقف ہے اپنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بیان فرمایا، آپ نے کچھ گلاں بیان فرمائیاں نے اپنی کتاب میں اندر، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑے سامنے پیش کرنا۔ اور دوسرا موقف جڑا محدثین اور مفسرین نا ہے بھی مختصر ہے بھی جامع میں، انشاءاللہ پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقوی ظاہر ہے آپ متقی ہے کہ نہیں، جڑا بندہ اس میدان میں شاہ سوار ہوئے جنہ رب نے تقوی نی دولت نال مالا مال فرمایا ہوئے، وہ ہستی وہ پاک ہستی جی گل کر سکتے برحق ہو سی کہ نہ ہو سی، کیونکہ یہ ایسے معالج ہیں جڑے ساڑیاں بیماریاں بھی جاننے نے اور ساڑیاں بیماریاں نے علاج بھی جاننے نے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جون آپ نے تقوی نی جڑی گل بیان فرمائیں، آپ کو پوچھا گیا حضور کدے کوئی بندہ اس میدان میں شاہ سوار بننا چاہے، متقی ہونا چاہے، اس کی کرنا چاہیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے سینے تقوی نی دولت نال مالا مال فرما چھوڑے۔ آپ کو پوچھا گیا ہے، آپ نے فرمایا ولا یتم التقوی الا ان یرا عشرۃ اشیاء فریضۃ علی نفسی، گاج میں کیا گزرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ چاہنا میں متقی بن ونجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ چوں ما تقوی نصیب ہو جائے نا، فرما 10 چیزاں آپ نے لازم کر کے ایک باری گنج بھائی کے سبحان اللہ نا محبت دا، کیونکہ گل قیمتی ہوئے نا، قیمتی لوگاں نے گالے نا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے گل قیمتی، آپ خود قیمتی نے اور آپ نے یہ گلاں بھی قیمتی نہ تے قیمتی گل ہوئے تے توجہ نال محبت نال سننی ہے اور ذوق اور شوق نہ مظاہرہ کرنا ہے، اور ذوق اور شوق نہ مظاہرہ کی میں اسی گنج بھائی کیا گزرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ یہ 10 چیزاں اپنے آپ تے لازم کر گن سی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے سینے تقوی نی دولت نال مالا مال فرما چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی عام نے جڑیاں بیماریاں ہیں ہیاں، آپ نے وہ بیماریاں بھی ذکر فرمائی ہیں تو انہاں بیماریاں نے علاج بھی ذکر فرمایا۔ سبحان سب اللہ۔ تو پہلی گل جڑی آپ نے فرمائی، فرمایا جڑا بندہ اس میدان میں شاہ سوار بننا چاہنا ہے، سب تو پہلا کام کی کرے، فرمایا حفظ اللسان من الغیبہ، اپنی زبان غیبت کو نہ محفوظ کر گئے۔ اور اس وقت وہنے پہ ہو یہ بہت عجیب و غریب بیماری ہے جس نے میری خواص بھی شامل ہیں، عوام بھی شامل ہیں، ہر بندہ اس نے شکار ہو گیا ہے، جس کو اللہ اس رسول نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نے اندر اعلان فرمانا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تسا جو کوئی بندہ اس گل نہ پسند کرنا ہے کہ اپنے مسلمان مردہ پر آؤنا گوشت کھائے، اللہ فرما جدو تو اسی اس نہ پسند کرنے ہو تو پھر مسلمان نے غیبت کرنا ایویں گناہ وے جنہیں مسلمان پر آؤنا گوشت کھانے نہ گناہ وے۔ تو آپ فرمانے کہتے کوئی بندہ متقی بڑھنا چاہنا ہے تو چونکہ رب نے کی فرما ولا یغتب بعضکم بعضا، سبحان اللہ۔ بھائی کی طرف سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرما غیبت نہ کرو، مسلمان اپنی زبان نہ کنٹرول کر کے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
مسلمان نے عزت بڑی پیاری بے ہے، شک۔ ایک مومن نے عزت اللہ تعالیٰ ماں بہت پیاری ہے۔ فرما کدی کسی مسلمان پھراؤ نے غیبت نہ کرو ظاہر تسی علماء دی صحبت جرے نالے لوگ ہو جاننے ہو غیبت کس آہرن؟ غیبت کی ہوئی کہ جیڑی خامی کسی بندے نے وچ پائی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ متعدی نہیں، اس نے ذات تک محدود ہے، متعدی بیماری ہوئے تو بیان کرنے چاہیے لیکن اس نے ذات تک محدود ہے، اس نے ذات تک ہی اس کا نقصانات ہیں تے او بندے آپ پتہ ہوئے کسی نے اندر کوئی خامی ہوئے تے اس نے کنڈی پیچھو گال کرنا ہے کیوے غیبت ہے تے کدی اس نے وچ ہوئے ہی نہ تے وقت کیوے وقت بہتان ہے وقت کیوے وقت بہتان ہے وقت بہتان نہ گناہ غیبت کو بھی زیادہ ہے تے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے تے روزے کیوں فرض کیتے تاکہ تقوی بولو نا سارے تقوی نصیب ہونے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کو پوچھا گیا حضور اساں تقوی کیویں نصیب ہو سی؟ فرما 10 چیزاں اپنے آپ تے لازم کر گنو، جڑا بندہ ای 10 چیزاں اپنے آپ تے لازم کر گن سی ایک ویلا سی انہاں چیزاں دی پابندی نے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے سینے تقوی دی دولت نال مالا مال فرما چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ یہ ہوگی ایک گل کہ بھائی غیبت کو اپنی جان نہ غیبت کرنی ہے تے نہ غیبت سننی ہے، کیونکہ غیبت کرو تے پھر بھی گناہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تم یہاں پہ مثال ہے تو پھر میں کل بھی گل کی صلی اللہ علیہ وسلم سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی ٹائم لگا نہیں ہو سکتا 2-3 سیکنڈ لگے ہوں لیکن اس نے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمت نازل فرمائی 10 رحمت سبحان اللہ 10 رحمت بھی نازل ہو گئی 10 گناہ بھی معاف ہو گئے 10 درجے بھی بلند ہو گئے سبحان اللہ۔ دقت ہے کوئی بندہ ایک باری پڑھے تے رب نے اتنی مہربانی ہے جس نے ہوتے 2-3 سیکنڈ لگنے نا تے جیڑا بندہ لگاتار شروع ہو جائے خاموش ہی نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل چھوٹا سا درود شریف پڑھنے لگ پہ اور لگاتار پڑھے تے ماں 10 رحمت نہیں بارش نازل ہو سی کہ نہ ہو سی بے شک تے میرے برو غور کرو انہاں گلاں تے کہ اساں غیبت نے وچ جی ٹائم گزارنا ہے کہ تو نہ نی پٹھ جی کرنی ہے کہ تو نے تے بہتان جی بننا ہے تے اساں اس نہ جدوں تک روک تھام نہ کرساں اپنی جان بچا سا آپے نہ کرساں تے کوئی کرنا پہ ہو سی تو ساں روکسا بولو روکسا منع کرساں کیوں کہ رب نے مقصد بیان فرما روزانہ اساں پھر اپنا ویکھنا چاہیے نا آئینہ یار رب نے جو مقصد بیان فرمایا ماں وہ حاصل ہویا بھی ہے کہ نہیں ہویا؟ بے شک ایک بار آنکھوں گج میں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک گل ہو گئی کہ بھئی غیبت نہیں کرنی۔ دوسری گل آپ فرمانے بسانی الاجتناب عن سوء ظن، کسی مسلمان نے بارش بدگمانی نہیں کرنی۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، ہر بندہ ہر مسلمان دوسرے نے بارش بدگمان ہو گیا، برے گمان شروع ہو گئے، بریاں گلنا اور جیڑی گل ہے ہی نہیں اگلے بندے جو گل ہو سی نہیں ایویں ہی بندہ تخمینے اور اندازے نے تحت اس نے وہ گلاں منسوخ کرنا شروع کر دے سے۔ میں اس دن بھی بیان کرنا پیا بھائی مثال نے طور دے ساڑھے نظام حیات نے اندر معاملات سینکڑا معاملات ہیں، خاندان نے اندر معاملات نے، دوست احباب نے اندر سینکڑا معاملات ہوئے ہیں جی میں بزرگ بھی فرمانے اچھی نیوی سجنا کونوں سے وارا ہو جاندی ذاتی ویر کماندے نہیں کہ سچی پریت جنا دی بھئی اچھی نیوی ہوئی نہیں خاندان نے وچ بھی ہوئی نہیں بڑے معاملات ہوئی نہیں لیکن جیڑا بندہ سینے نہ صاف ستھرا ہوئے نا وہ ہمیشہ اپنے مسلمان پر ہونے بارے چنگا گمان کرنا سبحان اللہ بے شک یہ اس تو پھر نفرت ودنی ہے بغض و اناد ودنا ہے مثلا مثال طور پر خاندان میں شادی ہونی پئی مصروف ہونے یہ جڑے بندے باہر کھلتے نا اگے لگا وہ جگہ ہے تسی اگے ہو جی اگے ہو جگہ ہوگی اگے ہو جو تاکہ جگہ پر بیل وجے جوڑ وجو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہماری گاج بھائی کیا کو سبحان اللہ سننا گلہ توجہ نال حضور کو سے پاک نہیں جی آپ بالکل کہو توجہ ہے ذرا میرے ذریعے میں کون انشاءاللہ آنے رسل جگہ بڑھ گئی کافی آپ کو ذرا گاج بھائی کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرمانے سب تو پہلی بیماری جس نے وچ ہووے او کدے متقی
نہیں ہو سکتی، کیوں بیماری ہے جب لگ گئی تو فوراً علاج کرے، کدے علاج فوراً کر کے تا کسی کامل نگاہ دل تے پہ گئی، دل کی دنیا بدل گئی، اس بیماری کو نہ بچ گیا تو انشاءاللہ ایک ویلا آسی اللہ تبارک و تعالیٰ تک نے دولت بھی عطا فرما چھوڑ سی۔ کہ بیماری جی میں موزی ہوئے، جان لیو ہوئے، لگی ہوئے تے جان جانی ہے، میں روحانی بیماری لگی ہوئے تے پھر ایمان جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سائنہ چیزہ کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ میں دوسری گل میں کرنے دوسری کی جی بدگمانی، یہ بے عام شک۔ ہے آج کل، بدگمانی عام ہے۔ مثلا شادی بیاہ نے موقع دے وہ مہینہ ایک تک کر رہے مہینہ کہ نہیں رہے مہینہ، ہاں جی سر، اس بندے کی سوچنا چاہیے نا یار شادی ہے رش نہ موقع ہے، بڑے بندیاں ماں اس آخا ہے کہ ہو سکنا میں یاد نہ رہا ہوں بے یہ شک، کی لے اس نے زان بالکل، بولو نا اس نے سرکار زان نے بھی فرمانا ہے ظن المومنین خیر، خیرہ، مسلمان پھر آؤ نے بارے چنگا گمان کرے گا اور ای چنگا گمان ہے، لیکن ساڑھا کی ہونا ہے نہیں اس میں جان بجھ کے چھوڑا ہے یہ جی کہا لیکن بالکل بھئی جی، سارے ٹبر یاد ہے سے میں ہی نہیں یاد ہے اس جان بوجھ کے ماں دعوت نہیں دیتی اس نال پھر کی بے دونا نفرت بے دونی ہے بغض بے دونا ہے قطع تعلقی بے دونی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے من احبا ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثر فلیصل رحمہ فرمایا جیرا بندہ پسند کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں برکتہ والا اور گشادہ رزق عطا فرمائے اور لمبی اور برکتہ والی عمر عطا فرمائے فرمایا اس چاہیے نا رشتہ داروں نال تعلق جوڑ کے رکھے یہ تو قطع تعلق ہی آنی ہے کہ قطع تعلق تو پہلے کی ہو وجہ کی پڑھنی ہے بدگمانی بولو کہ حضور کو سے پاک کی فرمانے بدگمانی کو جان اچھا گمان کر مسلمان پھر آنے بارے یہ تو اچھا گمان کر سے بدگمانی نہ کر سے اچھا گمان کر سے اس اٹھنے والے جتنی بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں گناہوں کو محفوظ فرما کے سبحان اللہ، کتنی گناہ ہو گیا بولو نا دو گل ہو گئی، تیسری گل جی آپ نے فرمائی ہے آپ نے فرمایا الاجتناب عن السخریہ کدے کسی مسلمان پر آؤنا مذاق نہ اڑا قرآن میں فرمایا ولا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن اللہ تعالیٰ فرمانا کوئی مرد کسی مرد نہ مذاق نہ اڑاوے اور کوئی عورت کسی عورت نہ مذاق نہ اڑاوے کیوں فرما ہو سکنا ہے جڑا مذاق اڑانے والا ہے جس نے پہ مذاق اڑانا ہے وہ بندہ رب کی بارگاہ میں جس کو زیادہ مقرب ہوئے بے شک، ای ان بیماری کسی نے استضاء کسی نے مذاق اڑانا چاہے غربت کی وجہ نال یا اس نے کسی بھی عمل کی وجہ نال اسا حقیر سمجھ کو اس نے مذاق اڑانا ای بھی ایک ایسی شے وے جڑی تقوی نے کی وے منافی اور جس نے یہ بیماری ہوئے کدے متقی ہو سکنا نہیں اور رب فرمانا میں روزے تائیوں فرض کی دن تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سینے تقوی دولت نال مالا مال فرما دے سبحان اللہ، حضور کو سے پاک کی فرمانے سخریہ یعنی کسی نہ مذاق نہ اڑاؤ چوتھی گل آپ کو پوچھی گئی بھی چوتھی گل کیڑی ہے کہ جس نال تقوی جڑی ضروری ہے تقوی سے آج فرما غض البصر عن المحارم رب جس چیزوں میں حرام کر چھڑا ہے تیری نگاہ اتھے نہ پے سبحان اللہ، یہ سب تو اوکھا کام ہے اس دور نے بیچ بے شک، ناراض تو نہیں ہو گئے ایک باری گانج بھائی کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے آپ نے فرمایا انسان نے بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے کدے ٹھیک رہے سارا بدن ٹھیک رہنا ہے کدے اس کے اندر بگاڑ آوانجے فساد آوانجے سارے بدن کے اندر بگاڑ اور فساد آوانجنا ہے صحابہ کرام پوچھا حضور کیڑی شے وے کہ جس نے ٹھیک ہو رہنا بندہ ٹھیک ہے اسے بگاڑ آوے بندے نے بھی بگاڑ آوانجنا ہے آپ نے فرمایا اللہ وہی القلب میرے صحابہ وہ دل ہے سبحان اللہ، دل ٹھیک رہے بندہ ٹھیک، بندہ ٹھیک رہنا اور دل کے اندر بگاڑ اور فساد آوانجے تو بندے کے اندر پتہ چلا باطن ناپاک ہونا بڑا ضروری اور ظاہر اور دل کیویں ٹھیک رہے سی بے شک، دل کیویں ٹھیک، ای تاسا سرکار نے فرما چھوڑا نا کہ بھئی دل ٹھیک رہے سی سارا بدن ٹھیک رہے سی دل نے بگاڑ آ گیا سارے بدن کے اندر بگاڑ آویں سی علامہ اقبال رحمہ اللہ چونکہ ولیہ نے چڑھے آئے سبحان اللہ، بے اللہ نے فقیرہ نے صحبت بیٹھے آئے رب نے انہوں نے سینیاں قرآن مجید نے نور نال منور فرمایا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی لے بول پائے فرما سرکار تو دس اڑا نا دل پاک رکھ اپنا ٹھیک رہے سی تیرا سارا بدن ٹھیک رہے سی فرما دل کیویں پاک رہنا فرما اگلی گل میں سمجھانے سبحان اللہ، اقبال فرمانے نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی ہائے ہائے، نگاہ پاک ہے تیری تو تو پاک ہے دل بھی کہ حق نے دل کو کیا
کیا ہے نگاہ کا پیرو سبحان اللہ دل نگاہ کسے چلنا ہے نگاہ پاک تے دل پاک تے نگاہ پلید تے دل پلید۔ اس وقت امت مسلمہ نے ہوتے خاص کر ساڑے نوجوان طبقہ جڑا ہے اس گلاں سمجھے کہ اس وقت امت مسلمہ تے جڑی یلغار یہود و نصارہ اور مشرکین نہیں اس میں سب تو بڑا حملہ کس پہ آیا ساڑی نگاہ جو ہے نگاہ پاک نہیں رہی اور اس کا نتیجہ کی نکلا ہے نگاہ نہ پاک نہ رہنے کا نتیجہ کی نکلا ہے جدو نگاہ نہ پاک اسی تے دل آپ ہی نہ پاک جدو دل نہ آپ علیہ سرکار نے فرما جدو توڑی نگاہ پہ ونجے اس جگہ جتے رب نے منع کی دیا حرام جگہ پہ ونجے فرما پہلی اچانک پہ گئی تے ہٹا گئے جدو فرما ہٹا سے تو قصدن جان بوجھ کی تیری نگاہ نہیں بھئی ایمیں پہ گئی ہے ہٹا کے دوئی نہ پامی فرما دوئی پائی تے تیرے ایسے بوالے تے فرما ہٹا جدو ہٹا سے رب اور رسول اللہ حکم سمجھ کے اللہ تعالیٰ تو دا عبادت اندر چاشنی عطا فرما سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریات اہل سنت زندہ باد توجہ ہے نا جی سبحان اللہ ذرا دل پاک رکھنے سے کی ضروری ہے نگاہ پاک رکھنا اور نگاہ تائیوں پاک رہنی کہ جنہ کمہ کو رب نے منع کیتا ہے اتھے ساڑی نگاہ نہ نہ پہ بے اور بے کسی کے نگلہ سمجھ نہیں سارے ہیں مسلمانوں نے کی ہو چکا اللہ تعالیٰ سا حفاظت نے توفیق عطا فرما اپنی نگاہ نہیں یہ کتنے گلہ ہو گیا چار پنجویں گل آپ نے ارشاد فرمائی جڑا بندہ متقی بننا چاہنا ہے چار گلہ لازم ہے پنجویں کے لیے فرما صدق اللسان جدو بھی گل کرے تو سچ بولے سبحان اللہ بے شک جدو نے فون آئے یہ چیزیں عام ہوئی ہیں اور کوڑ بھی عام ہو گئے ہاں جی آپ نے فرمایا جدو بندہ مسلمان کوڑ مارنا ہے نا اس نے منہ نے جو بدبو پیدا نہیں کی پیدا نہیں اور وہ جڑے رحمت نے فرشتے نہ کئی میل دور نہ سمجھنے اس بدبو نے کونوں کئی میل دور چلے وجنے جدو رحمت اور جڑا بندہ لگاتار ہی کوڑ مارنا رہے داڑھی اسے کدے تقوی نصیب ہو سکنا ہے کدے سینہ منور ہو سکنا ہے اور ای بیماری بھی اور آپ کو پوچھا کہ رب نے کتے فرمایا سچ بولو آپ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا رب فرمانا جب تو گال کریں فَعْدِلُوا پوچھا کہ اس کا کی معنی فرمایا اس کا معنی فَصْدُقُوا سبحان اللہ فَعْدِلُوا نہ معنی کی میں فَصْدُقُوا گال جدوں بھی کرنی ہوئے تو سچی گال کرا گا اور ای بھی بیماری آج عام ہے کوڑ مارنا ایک فیشن بن گیا ہے کوڑ مار کے اگلا بندہ فخر کرنا ہے خوشی ماس کرنا کہ میں اس نال اس سمیں کوڑ مار چھوڑے حالانکہ اسا نہیں پتا کوڑ مارنا تیرے منہ جو بدبو پیدا ہوئی ہے اور رحمت نے فرشتے چھوڑ کے تو نہ دور چلے گئے آپ فرمانے کدے چاہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سینے یا تقوینی دولت نال مالا مال فرمائے اپنی زبانہ سچ نہ آدھی کر گئے سچ نہ آدھی ہو سے اللہ تعالیٰ ایک بیلہ آسی تیرے سینے تقوینی دولت نال منور فرما چھوڑا سبحان اللہ کتنے گلہ ہو گیا چھٹی گل جڑی آپ نے ارشاد فرمائیے فرما رب نے جڑے تیرے تے احسانات انا ہمیشہ انہیں یاد کرنا رہو مولا کریم میں تو کچھ بھی نہیں ہے میرے کو جو کچھ بھی ہے کدے تیرا فضل نہ ہو گیا کہ کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہونے یا اللہ جو کچھ کو ساڑھے کو چنگی کام ہو رہے ہیں نیک کام کر رہے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں پروردگار سارا تیرا فضل ہے کچھ کہ اس نال کی فائدہ ہو سی فرما بندہ تکبر نہ شکار نہ ہو سی عجب خود پسندی تکبر نی بیماری اس نے نیڑے نہ سی اللہ تعالیٰ اس نے سینے ہمیشہ تکبر کو محفوظ فرما چھوڑا ظاہر تکبر دل جو ہوئے تے تقوی نیڑے نہیں آ سکنا فرما تکبر کو پیسے تے اللہ تعالیٰ تیرے سینے تقوی دولت نال مالا مال فرما یہ ہوگی کتنی گل جی 6 ستویں گل آپ کو پوچھی بھی ستویں گل کیڑی ضروری ہے تقوی سے فرما جڑا تیرا حلال مال ہے رب حلال مال جڑا دیتے اسا حق نراج خرچ کرے گا سبحان اللہ اپنا مال کدی بھی باطل نراج وچ خرچ نہ کر اس پاسے خرچ کر جس پاسے خرچ کرنے اللہ اس رسول نے حکم دیتا ہے اور جنہ پیڑے کما کو اللہ اس رسول نے منع فرمایا تیرا مال کدے اس راہ وچ خرچ نہ ہوے کیونکہ ای کدے خرچ کرسے تی تیرا مال تیرے سے خسارے نہ باعث بن سی اور کدے تو چنگے راہ وچ خرچ کرسے مثال ہے تو تسی مسجد وچ بیٹھے ہو اس مسجد بھی تو کسی دیتی ہے نا جی بالکل وہ بھی تو کوئی لوگ آئے نا عظیم جڑے اپنی جائیداد دے وچوں ای حصہ انہاں کٹ کے وقف کیتا رب نے نہ دے کیتا کہ نہیں کیتا آج وہ پتہ نہیں ہیں یہ ٹر گئے لیکن سوچو اس مسجد کے اندر کدے قیامت تک جو بھی نیک کام ہو سی نمازاں پڑھی سن پڑھانے والے ہو سن پڑھنے والے ہو سن تلاوت قرآن مجید ہو سی قرآن و سنت کا بیان ہو سی نعت خوانی ہو سی ذکر و اذکار ہو سی جو بھی ہو سی نا مجمع کے اندر لاکھ بندہ آسی وہ جو بھی کر سی انہوں نے پورا ثواب میں سی کمی نہ ہو سی اور
جس بندے مسیدہ سے جگہ دیتی نا انہاں کل نے برابر رب اس میں ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ بے شک. یہ آپ نے فرما کر دے چاہنا کہ تیرا سینہ اس دولت نال مالا مال ہوئے تے تیرا مال بھی پاک جگہ لگنا چاہیے نا. اگلی گل جڑی آپ فرما 8ویں گل فرما اللہ یطلبا لنفسه العلوب والکبر. کدی بھی اپنے اسے دل نے اندر تکبر اور خود پسندیاں نہ آنے دے مرتبے اور مقام نہ کدی بھی تو متلاشی نہ رہوی اس کو جان بچاوی کیونکہ رب فرمانا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت نہ جڑا کار ہے نا جنت فرماسی دیسا ہی انہاں لوگاں وا کہ جنہاں نے سینے تکبر کو پاک ہو سکتا. سبحان اللہ. اور اس تو بعد آپ فرمانے کہ نامی گل آپ کو کچھ کہ نامی گل جڑی تقوی سے ضروری ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ. پتہ چلا رب نے انہاں ایسا معالج بنایا کہ وہ ساڑیاں روحانیاں بیماری بھی جاننے اور انہیں علاج بھی جاننے. بے شک. معالج ہوئے اتنا قوی حضور کو سے پاک ایسا معالج ہوئے جنہاں رب شان بخشیے. فرما رب میں طاقت اتنی دیتی ہے میں مشرق جو ہوا میرا مرید مغرب جو ہوئے اتھو بیٹھو بیٹھو اس نے صدر نگر ہوئے تو فرما میں مشرق جو بیٹھ کے اس نے صدر شما سکنا. سبحان اللہ. جنہاں رب اتنی طاقت اور پاور عطا فرمائیے. اس میدان میں شاہ سوارن آپ سوچو جدو علاج دس رہے نے اس علاج نہ رب شفا دے سی کہ نہ دے سی. بے شک. لیکن اساں چاہیے نا انہاں گلاں سمجھا اور انہاں اپناوا اپنی زندگی کے اندر آنا اور انہاں بیماری کو جان چھڑاواں تاکہ اسی بھی نماز پڑھا تے اساں بھی چاشنی اور مٹھاس محسوس ہوے. کتنے گلا ہوگی جی؟ 9 گلا ہوگی. نامی گل آپ نے بیان فرمائی المحافظۃ علی الصلوات الخمس فی مواقیتها برکوعها وسجودها. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. آپ فرمانے جڑا بندہ چاہنا ہے کہ ماں تقوی نی دولت نصیب ہوے. سبحان اللہ. کس نے دولت؟ تقوی نی دولت نصیب ہوے. آپ نے فرمایا اس میں لازم ہے کہ 5 نمازاں با جماعت جدوں نے ہوش سنبھالا اس ویلے تو گن کے فرما جدوں تک دنیا تو جانا نہیں 5 نمازاں ہمیشہ با جماعت پڑھنا رہے. سبحان اللہ. اس تو بغیر کدے تقوی بولو نصیب نہیں ہو. اور جڑے تقوی نے میدان میں شاہ سوارن آپ کو نظر سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کی فرما رہے ہیں تقوی حاصل کرنا چاہنا تو نماز کی پابندی ضروری ہے. پتہ چلا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اس کا کدے تقوی نصیب ہو سکنا نہیں. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور کو سے پاک فرما رہا ہے. سبحان اللہ. جنہاں دی مور لگنی ہے تے ولی بننا ہے. ایسی گل ہے کہ نہیں؟ آپ جدو اعلان کیتے ہیں نا قدمی ہذه علی رقبۃ کل ولی اللہ فرما میرا یہ قدم ہر اللہ نے ولی نے گردن تے ہوتے ہوئے جڑے اللہ نے جتنے بھی ولی آئے نا انہاں گردن جھکا کے دی ہیں. سبحان اللہ. آپ نے اعلان کائنات کے وچ رب نے پھیلا دیتا سارے اللہ نے ولیاں گردناں جھکا دیتیاں. ایک شخص یا سنان نامی اس آقا جی میری گردن دے نہیں